قادیانیوں کے حامیوں پہ، نبی پاک کے گستاخوں پہ جزاک اللہ۔ ابھی میں مختصر وقت کے لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع خیرپور کے مبلغ حضرت مولانا فاروق احمد سمیجو صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا نبوة بعد نبوته ولا كتاب بعد كتاب الله ولا شريعة بعد شريعته ولا رسالة بعد رسالته ولا أمة بعد أمته وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انتقعت فلا رسول بعدي ولا نبي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں. میری دل کا طواف کر اے جنت، میری دل میں حضور رہتے ہیں. معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. یہ میرے نبی کی ختم نبوت کے متعلق ہے. جب انگریز نے بر صغیر پر اپنے پنجے مضبوطی سے گاڑے تو انگریز نے اپنے اقتدار کے طول دینے کے لیے یہ پالیسی اختیار کی مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے تو انہیں ایک ایسے مدعی نبوت کی ضرورت پیش آئی جو مسلمانوں کی دلوں کے اندر ایک جذبہ جہاد موجود ہے، مننے اور ماننے کو ثواب سمجھتے ہیں، تو انہیں جہاد کے حکم کو ختم کرنے کے لیے انہیں مدعی نبوت کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے مرزا قادیانی کا انتخاب کیا. یہ اس لیے کیا، یہ باپ اور دادوں سے لے کر یہ انگریز کے غلام چلے آ رہے تھے. 1857 کی جنگ آزادی میں مرزا قادیانی کے والد مرزا غلام مرتضیٰ نے انگریزوں کو 50 اونٹ دیے تھے ساز و سامان کے ساتھ. میرے بھائیو، یہ انگریز کے غلام تب غلام تھے جب انگریز نے مرزا کو چنا. میرے بھائیو، اب مرزا اپنی جماعت کے ابتدائی مراحل میں ہے. قادیانی کا وفد حضرت مولانا میاں شاہ عبدالرحیم سہارنپوری کے پاس گئے. مرزا کی کتاب لے کر تبصرے کے لیے شاہ صاحب کے سامنے جب کتاب رکھی گئی تو حضرت نے کتاب دیکھ کر فرمایا یہ کچھ دنوں میں ایسے دعوے کریں گے نہ آسمان کی طرف اٹھائے جائیں گے نہ زمین پر رکھے جائیں گے. تو قادیانی کا جو وفد تھا وہ کہنے لگا مولوی تو مولوی ہی، لیکن اس درویش کو مرزا کی شہرت پسند نہیں ہے. میرے بھائی، اس وقت میاں صاحب نے کہا تھا تم اس وقت اگر زندہ ہوگے تو دیکھ لینا مرزا کس طرح دعویٰ کرتے ہیں. میرے بھائی، یہ مرزا قادیانی 1880 سے لے کر مختلف دعوے شروع کیے. 1901 میں بالآخر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. میرے بھائی، یہ قادیانی کسی جماعت کا نام نہیں ہے، کسی تنظیم کا نام نہیں ہے. اگر یہ قادیانی نام ہے تو محمد عربی کی دشمنی کا نام ہے. اگر یہ قادیانی نام ہے تو ملک کی غداری کا نام ہے. یہی وہ قادیانی ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس پاکستان کی سرزمین پر مسلمانوں کو پر گرم کر لیں گے، مسلمانوں پر تنگ کر لیں گے. یہ مرزا ناصر نے کہا تھا. میرے بھائیوں، اس وقت سید تعالی شاہ بخاری نے یہ جنگ آزادی شروع کی تھی. میرے بھائیوں، اس وقت یہ تحریک چلی تھی. 1953 کی تحریک کے اندر 10,000 مسلمان شہید ہوتے ہیں. اسی سال کے اندر بادشاہی مسجد میں 9 مسلمان شہید ہوتے ہیں.
ایک ہی آزان پر ایک نے آیا، اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اسے گولی لگی، وہ شہید ہو گیا۔ اتنے میں دوسرا آیا، اس نے آگے جملہ کہا، اسے بھی گولی لگی، وہ شہید ہو گیا۔ غرض ایک آزان پر 9 مسلمان شہید ہوتے ہیں۔ یہ وہ قادیانی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا، جنہوں نے لاہور اور ملتان کی سرزمین کو خون سے رنگین کیا۔ اس سے آگے چلیے 1974 کی تاریخ کو دیکھ لیجیے، معصوم بچوں کا خون قادیانی نے بہایا۔ یہ قادیانی یہ ملک اور ملت کے غدار ہیں۔ آج جو کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ ملعون بدبخت قادیانی تھے، یہ ظفر اللہ قادیانی تھا جس نے قائد اعظم کا جنازہ کو نہیں پڑھا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ قادیانی کسی جماعت کا نام نہیں ہے، کسی تنظیم کا نام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قادیانی کے خلاف کام کرنا یہ حضور کی ذات کی حفاظت ہے۔ قرآن پڑھنا پڑھانا، حدیث پڑھنا پڑھانا، فقہ پڑھنا پڑھانا، یہ حضور کے قول کی حفاظت ہے یا حضور کے عمل کی حفاظت ہے۔ ختم نبوت کا کام یہ حضور کی ذات کی حفاظت ہے۔ یہ علامہ نوشہ کشمیری فرمایا کرتے تھے، حضرت علامہ نوشہ کشمیری یہ بھی فرمایا کرتا تھا، جس نے ایک گھڑی ختم نبوت کے لیے قربان کی تو کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ پیر مہر علی شاہ گولوی فرمایا کرتے تھے، جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔